بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ثاقب بشیر۔ دو تین موضوعات پہ بات کریں گے۔ ایک تو ارشد شریف قتل کیس جس کا سپریم کورٹ نے از خود نوٹس لیا تھا، اس کے حوالے سے ایک اہم اور غیر معمولی سماعت آج ہوئی ہے، اس کا احوال اور مستقبل کا منظرنامہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ دوسرا ایک معاملہ ہے جو جیل ملاقاتوں کے حوالے سے کہ عمران خان سے جیل ملاقاتوں پر پابندی، غیر اعلانیہ جو پابندی لگائی گئی ہے، جمعرات کے دن جو ملاقات ہوا کرتی تھی۔ اس کے علاوہ آج بڑی اہم سماعت بھی ہوئی، ایک سی سی ٹی وی فوٹیج کا ذکر آیا کہ جو اڈیالہ جیل سے ملاقاتیں کرانے یا نہ کرانے کے حوالے سے عدالت نے طلب کی تھی، وہ سی سی ٹی وی فوٹیج تو نہ آئی، لیکن عدالتی ریمارکس، بڑے آبزرویشنز بڑی غیر معمولی آ گئیں۔ اس کے علاوہ تیسرا ہمارا موضوع ہوگا قائم مقام چیف جسٹس جو سرفراز ڈوگر ہیں، انہوں نے جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس بابر ستار نے اپنے سیکرٹری کے ذریعے جو رشوت ستانی کے حوالے سے شکایت منظر عام پہ آئی تھی، الزامات سامنے آئے تھے، اس کا نوٹس لے لیا ہے، اور 9 مئی کی کیسز سپریم کورٹ آف پاکستان میں مقرر ہو گئے ہیں۔ منڈے کے دن سے یہ جو کیسز کی سماعت ہوگی، ان میں کیا ہو سکتا ہے یہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے۔ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں ارشد شریف قتل کیس کی۔ اکتوبر 2022 میں یہ قتل ہوتا ہے، اور تقریباً مارچ اپریل 2023 میں اس پر از خود نوٹس لیا جاتا ہے، اور اس کے بعد یہ کیس جو ہے وہ جسٹس عمر عطا بندیال جب چیف جسٹس سے 3-4 سماعتیں ہوتی ہیں، فیکٹ فائنڈنگ ایک رپورٹ آتی ہے، لیکن اس میں کوئی بہت بڑے پیمانے پر چیزیں آگے نہیں بڑھتی، لیکن یہاں پہ حکومت وقت نے کہا کہ ایک جو انہوں نے جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم بنائی ہوئی ہے، وہ جائے گی وہاں تحقیقات کرے گی، پھر بتائے گی اور پھر کیا ہوگا۔ یہ معاملہ چلتا رہتا ہے، لیکن پروگرس زیرو ہوتی ہے۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا دور آتا ہے، جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے دور میں ارشد شریف قتل کیس پہ پروگرس زیرو تھی۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، ان کے اندر بغض بھی تھا، وہ ماضی کی جتنی بھی کسی نے اگر ان کے خلاف بات کی ہے تو وہ بغض اپنے دماغ میں، دل و دماغ میں رکھتے تھے۔ وہ ہمیں نظر بھی آتا تھا، وہ پولیٹیکل پارٹیز کے حوالے سے، پولیٹیکل لیڈرشپ کے حوالے سے، یا ان کے اپوننٹس، کوئی اینکرز، کوئی صحافی، اس کے حوالے سے بھی ہو، تو وہ ہمیں واضح طور پر نظر آتا تھا۔ تو ارشد شریف قتل کیس کو انہوں نے ہاتھ نہیں لگایا، بالکل آخری 1-2 منتھ میں چھیڑ چھاڑ کی، لیکن یہ ہے کہ کیس آگے نہیں بڑھا۔ جسٹس یحییٰ افریدی کا دور آ گیا، اور اب آئینی بینچ کے سامنے یہ کیس ہے۔ پہلے بھی کیس لگا تھا، حکومت نے ٹائم مانگا تھا کہ کینیا کے ساتھ جو ہم کر رہے ہیں معاہدہ، تو اس میں جو معاونت کا، اس میں ابھی تاخیر ہو رہی ہے، حکومت نے وقت مانگا، تو آج پھر وقت مانگ لیا، اور وقت اس بات پہ مانگا کہ ہم نے جو کینیا کے ساتھ کر لیا ہے معاہدہ، اس کی توثیق جو ہے وہ کرنی ہے، کس نے؟ صدر مملکت نے کرنی ہے، 1 ماہ کا وقت ہمیں دے۔ یہاں پہ ہم نے دیکھا کہ 26ویں ترمیم کے رات، ہفتہ اتوار جب وہ پارلیمنٹ کھولی گئی، رات کو 2-3 بجے 26ویں ترمیم منظور ہو رہی تھی، 4 بجے جناب دستخط کر رہے تھے پرائم منسٹر صاحب، وہ صدر مملکت کو سمری بھیج رہے تھے، اور صدر مملکت صاحب صبح 9 بجنے سے پہلے صبح 7 بجے اس پہ دستخط کر رہے تھے، اور اس کا گزٹ نوٹیفیکیشن جاری ہو رہا تھا۔ تو حکومت نے جو خود لیجسلیشن کرنی ہوتی ہے، وہ جتنی بڑی سے بڑی ہو، کوئی چھٹی آڑے نہیں آتی، ٹائم آڑے نہیں آتا، اور دنوں میں کیا، گھنٹوں میں کیا، منٹوں میں وہ کام جو کر لیتے ہیں۔ لیکن ارشد شریف کے قتل کے حوالے سے جو تحقیقات ہونی ہے، جو ان کا کینیا کے ساتھ معاہدہ ہوا ہے، اس کی توثیق کے لیے 1 مہینہ چاہیے، تو بڑا حیران کن ہے، اور بظاہر حکومت اس کیس کو لٹکانا چاہتی ہے۔ آج کی جو سماعت تھی، اس میں جو ایڈیشنل اٹارنی جنرل تھے، انہوں نے 1 ماہ کا وقت مانگا، اور انہوں نے بتایا کہ کینیا کے ساتھ باہمی قانونی امداد کا معاہدہ طے پا چکا ہے۔ پہلی بات تو اکتوبر 2022، اکتوبر 2023، اکتوبر 2024، 2 سال ہو گئے، اور اس کے بعد آپ نومبر اور مارچ آ گیا، 2 سال 4 ماہ ہو گئے ہیں ایک قتل کو، اور ہم قانونی معاونت کا ایک معاہدہ جو ہے وہ 26 ماہ میں، ایک قانونی معاونت کا معاہدہ کس کے ساتھ ہے؟ امریکہ کے ساتھ نہیں، کوئی UK، فرانس، جرمنی، ان کے ساتھ نہیں ہے، کینیا کے ساتھ جو ہے وہ 26 ماہ بعد ہمارا قانونی معاونت کا معاہدہ ہوا ہے۔ اندازہ لگا لیں جو ہماری گورنمنٹ ہے۔ اس کے بعد ایڈیشنل اٹارنی جنرل صاحب نے یہ بھی کہا کہ معاہدے کے مطابق اس کی توثیق کا عمل جاری ہے، تو عدالت نے پیش رفت میں سست روی پر سوالات اٹھائے، اور یہ بھی کہا جسٹس حسن نظر رضوی نے کہ 10 دسمبر کو معاہدہ ہوا اور آج تک توثیق نہیں ہو سکی۔ 10 دسمبر اور 7 مارچ، اندازہ لگا لیں کہ 10 دسمبر کو معاہدہ ہوا ہے تو توثیق ہی نہیں ہو سکی، صدر صاحب مصروف ہیں۔ جسٹس جمال کہتے ہیں کہ کیا آپ سے روزانہ کی بنیاد پر پیش رفت رپورٹ مانگیں، اور جسٹس محمد علی مظہر نے کہا کہ 3 ماہ بعد بھی وقت مانگا جا رہا ہے۔
جیسے محمد علی مظہر نے کہا کہ صدر کو سمری کس نے بھیجی؟ تو یہاں پہ بتایا گیا کہ وزارت داخلہ کابینہ کی منظوری کے بعد صدر کو سمری ارسال کرے گی۔ ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے کہا کہ وزارت داخلہ سے میرا رابطہ نہیں ہو پا رہا، اور جسٹس محمد علی مظہر نے کہا کہ وزارت داخلہ کے افسر تو آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، تو جو آپ کے ساتھ کھڑے ہیں ان کے ساتھ آپ کا رابطہ نہیں ہو رہا۔ تو اس پر جو سیکرٹری داخلہ ہے، جوائنٹ سیکرٹری داخلہ بھی پیش ہوئے، انہوں نے کہا جی 27 فروری کو کابینہ منظوری کے بعد وزارت خارجہ کو نوٹ بھجوا دیا، اور جسٹس محمد علی مظہر نے کہا کہ معاہدے کی منظوری صدر نے دینی ہے تو کیا صدر مسترد بھی کر سکتے ہیں؟ تو جو قانونی مشیر تھے وزارت خارجہ کے، انہوں نے کہا کہ اس حوالے سے کوئی تبصرہ نہیں کر سکتا۔ ارشد شریف کی دوسری بیوہ جویریہ صدیق کے وکیل پیش ہوئے، کہا کینیا کی ہائی کورٹ نے قتل میں ملوث اہلکاروں کے خلاف کارروائی کا حکم دیا، کینیا کی حکومت نے فیصلے کے خلاف اپیل کر رکھی ہے، اور حکومت پاکستان کیس میں فریق بنی نہ کوئی سپورٹ کی۔ یا جسٹس جمال خان مدوخیل نے کہا خاتون اکیلی کینیا کیس لڑ رہی ہے، حکومت کو ساتھ دینے میں کیا مسئلہ ہے؟ تو ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے کہا حکومت کو جائے وقوع تک رسائی نہیں مل رہی 26 ماہ میں۔ تو اس ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے کہا کہ فریق بننے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا، تفتیش کے لیے رسائی ضروری ہے۔ تو یہاں پہ ایڈیشنل اٹارنی جنرل یہ بھی کہا رسائی اسی صورت میں ممکن ہوگی جب باہمی قانونی معاہدہ ہوگا، اور پاکستان میں 30 سے زائد افراد کے بیان ریکارڈ ہو چکے ہیں، کئی سال سے سو موٹو زیر التوا ہے۔ جیسے محمد علی مظہر نے کہا جو والدہ جو ہے ارشد شریف کی، ان کے وکیل نے کہا کہ حکومت نے معاملے پر فیکٹ فائنڈنگ کروائی تھی، فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ کی کاپی فراہم کی جائے۔ تو اس پر جو ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے کہا کہ فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ جو میڈیا میں آنے سے پہلے ہی سارا مسئلہ بنا ہوا ہے، اور جسٹس معین الدین نے کہا کہ عدالت کو بے چینی صرف کیس میں تاخیر کی ہے، اور یہ بھی کہا کہ جے آئی ٹی اس کے حق میں نہیں، ان کا فائدہ نہیں ہوتا۔ عدالت نے رپورٹ نہیں دی ارشد شریف کی والدہ کو، اور کیس میں 1 ماہ کا حکومت کو وقت دے دیا کہ آپ توثیق کروا لیں، اور اس کے بعد اس کیس کو آگے لے کر چلیں گے۔ اس کے علاوہ 9 مئی کے جو ضمانتیں منسوخی کے پنجاب حکومت کی درخواستیں ہیں وہ مقرر ہو گئی ہیں جسٹس چیف جسٹس یحییٰ افریدی، جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب اور جسٹس نصرت ہلالی کے بینچ میں، اور یہ 11 اپریل سے سنی جائیں گی۔ انٹرسٹنگ ہوگا، کافی انٹرسٹنگ ہوگا جو یہ 9 مئی کے کیسز ہیں کہ 9 مئی کے کیسز پہ سپریم کورٹ کا کیا ویو ہے، سپریم کورٹ کیا کہتی ہے، کیا سمجھتی ہے، کس طرح آگے لے کر چلے گی، تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہوگا۔ تو 9 مئی کے کیسز جو مقرر ہو گئے ہیں 11 اپریل کو۔ اس کے علاوہ قائم مقام چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے جو کل سیکرٹری جو تھے جسٹس بابر ستار کے، انہوں نے یہ لکھا تھا کہ یہ جو ٹرانسفر ہو کے آئے ہیں باقی ہائی کورٹ سے جو سٹاف، تو یہ یہاں پہ رشوت ستانی اس طرح ہو رہی ہے کہ کوئی وکیل اگر کسی کو ریلیف ملتا ہے اس کے بعد اس کے ساتھ وہ درخواست گزار بھی ہوتا ہے، تو یہ اس سے جناب وہ مٹھائی مانگنا شروع ہو جاتے ہیں، پیسے مانگنا شروع ہو جاتے ہیں، ان کے پیچھے دوڑنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ایک غلط کلچر بنا ہے، اس کی تحقیقات کروائیں، کارروائی کریں، مس کنڈکٹ کی کارروائی کریں ملوث اہلکاروں کے خلاف۔ رجسٹرار کو سیکرٹری جو تھے جسٹس بابر ستار کے، انہوں نے لکھا تھا اور یہ کہا تھا کہ آپ اس پہ تحقیقات کروائیں، اور اب خبر یہ ہے کہ قائم مقام چیف جسٹس سرفراز ڈوگر نے اس پر کمیٹی بنا دی ہے۔ اس کمیٹی میں ایک تو رجسٹرار ہے جو ابھی تعینات ہوئے، جو پنجاب کی ڈسٹرکٹ جوڈیشری سے آئے ہیں، ریٹائرڈ سیشن جج تھے اور وہاں سے یہ آئے ہیں، ایک بات۔ اور دوسرا جو معاملہ ہے، ایک اور ایڈیشنل جج جو ٹرانسفر ہو کے آئے ہیں، وہ ٹرانسفر سٹاف کے جو تحقیقات کریں گے۔ بہرحال بہتر ہوتا کہ اس جو کمیٹی تھی اس میں جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں پہلے سے بھی رجسٹرار آفس کے افسران تھے، ان میں سے کسی کو شامل کر لیا جاتا تاکہ کلیئرٹی ہوتی، چیزیں مزید جو کلیئرٹی کے ساتھ شفافیت اس میں آ جاتی۔ بہرحال یہ بھی اچھی خبر ہے کہ 3 دن کے اندر جو قائم مقام چیف جسٹس سرفراز ڈوگر، انہوں نے اس 2 رکنی کمیٹی کو کہا ہے کہ آپ اس میں انکوائری کریں اور 2-3 دنوں میں جو ہے انکوائری رپورٹ جو ہے وہ دیں۔ تو دیکھتے ہیں کہ کیا رپورٹ آتی ہے۔ چیزیں تو بڑی بھیانک اور خوفناک ہیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایسا کلچر نہیں ہے کہ وہاں پہ اس قسم کی جو پیسے کا لین دین یا جو سٹاف ہے وہ کرے۔ اب یہ کلچر بن رہا ہے تو اس کلچر کو روکنا ضروری ہے۔ ڈسٹرکٹ کورٹس میں، ڈسٹرکٹ جوڈیشری میں پہلے ہی یہ کلچر موجود ہے۔ ملک بھر میں یہ ہوتا ہے کہ کسی کی ضمانت ہو جائے، اس کے وکیل کو ضمانت جن کی ہوئی ہو، ان سے سٹاف جو ہے وہ اپنا حصہ لینا شروع کر دیتا ہے، جی ہمیں جی مبارک دیں تو یہ کرے وہ کرے۔ تو ان چیزوں کو رکنا ضروری ہے۔ یہ جوڈیشری کے لیے کوئی اچھا شگون نہیں ہے کہ اس طرح جو ہے وہ لیٹیگینٹس سے یا وکیلوں سے پیسے مانگے اور مٹھائی کے نام پہ اور خوشی کے نام پہ۔ تو اس میں 3 دن کے بعد اب رپورٹ آنی ہے، وہ دیکھیں گے۔ چوتھا جو معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو پٹیشن فائل ہوگی ہے جمعرات کے دن جو ملاقاتوں پر پابندی لگی تھی عمران خان صاحب سے،
جو وکلا ملاقات کرتے تھے، ایس او پیز بنے تھے جنوری 2024 میں کہ منگل اور جمعرات کے دن ملاقاتیں ہوں گی، منگل کو فیملی اور جمعرات کے دن وکلا کی. تو وکلا کی ملاقات نہیں ہو رہی یا لیڈرشپ کی، تو اس ملاقات نہ ہونے پر کنٹیمپٹ پٹیشن فائل ہوئی ہے. عمر ایوب صاحب اس میں پٹیشنر ہیں، اور اس پہ بھی آئندہ منڈے والے دن جو ہے اس پر سماعت کا جو ہے امکان ہے. دیکھیں گے کہ اس پہ کیا ہوگا. ایک اور معاملہ جو ہے وہ تھا، یہ مشال یوسف زئی، ان کو جیل میں داخلے سے روکنے کی درخواست تھی، جس پر آج جو ہے وہ سماعت ہوئی عدالت کے سامنے. اور جو سپرنٹینڈنٹ جیل ہے انہوں نے عمران خان کی لسٹ پیش کی کہ جو ان کی اجازت سے ان کو پیش کیا جاتا ہے. تو اس میں جیل حکام نے کہا کہ عدالت سے پیغام نہیں آیا، لیکن جبکہ آپ کا کہنا ہے کہ آیا تھا. تو یہ ایک پیغام کا معاملہ عدالت پوچھ رہی تھی جیل حکام سے. تو یہاں پہ جو جج صاحب تھے انہوں نے کہا کہ 18 تاریخ والی لسٹ میں آپ کا نام نہیں، اور سی سی ٹی وی فوٹیج 11 دن کی موجود ہوتی ہے. یہ کہا ہے جیل حکام نے. عدالت نے منگوایا تھا کہ سی سی ٹی وی فوٹیج بھی منگوا لے، لسٹ بھی منگوا لے. تو جیل حکام نے کہا کہ وہ تو 11 دن کی موجود ہوتی ہے، اس سے زیادہ کی موجود ہی نہیں ہوتی، اور لسٹ میں آپ کا نام نہیں ہے. وہ لسٹ جو ہے وہ انہوں نے پیش کی. تو اس پر مشال یوسف زئی جو ہے انہوں نے کہا کہ میں 10 فروری کے بعد سے نہیں گئی، آخری مرتبہ ہم وہاں موجود تھے. جیل حکام نے کہا مشال کے علاوہ 10 لوگوں کو اجازت ہے. تو سپرنٹینڈنٹ نے کہا کہ عدالت نے ہی حکم دے رکھا ہے کہ عمران خان سے لسٹ لے کر کوارڈینیٹر کے ذریعے اجازت دی جائے گی. تو لسٹ بھی انہوں نے پیش کی عدالت میں. تو عدالت نے استفسار کیا کہ یہ عمران خان کے دستخط ہیں. تو سپرنٹینڈنٹ نے کہا جی یہ ان کے ہی ہاتھ سے لکھی گئی لسٹ ہے، اور دستخط بھی انہی کے ہیں. تو مشال یوسف زئی نے کہا کہ یہ کبھی نام نکال دیتے ہیں، کبھی نام ڈال دیتے ہیں، یہ لسٹ قابل بھروسہ نہیں ہے. تو انہوں نے استدعا کی کہ ویڈیو لنک پر عمران خان اور بشرا بی بی سے پوچھ لیا جائے. تو یہاں پر سپرنٹینڈنٹ نے کہا کہ ہمارے پاس جتنے بھی نام آ جائیں ہم لسٹ عمران خان سے ہی فائنل کراتے ہیں. ایڈوکیٹ جنرل نے کہا کہ ہر سماعت پر ایک نئی بات سامنے آ جاتی ہے. مشال یوسف زئی نے عدالت کو کہا کہ ہمارے ساتھ بھی ایسا ہی ہو رہا ہے، ایک سے ایک نئی بات سامنے آتی ہے، یہ ہمارے سینئرز ہیں، اپنے کالے کوٹ کا ہی لحاظ کریں. عدالت نے ریمارکس دیے کہ اس وقت ہم سارے ایک کشتی کے سوار ہیں اور دوسری کشتی میں کوئی اور سوار ہے. یہ بھی کہا کہ 190 مقدمات ہیں، اتنے ہی وکیل تو گئے نا. تو سپرنٹینڈنٹ نے کہا کہ ہم ان کو ہی اجازت دیتے ہیں جن کو وہ بلاتے ہیں، مطلب عمران خان. تو یہاں پہ مشال یوسف زئی نے بھی بات کی کہ پچھلے منگل کو وکلا کی بی بی سے ملاقات نہیں کرائی گئی، اور بی بی کے شور مچانے پر 10 منٹ کی ملاقات جب کرائی گئی، اور استدعا ہے کہ ان کو ویڈیو لنک پر حاضری کروا کے پوچھا جائے یا عدالت پیش کیا جائے. یہ کہا انہوں نے. اور عدالت نے کہا کہ آپ ان کو لے کر جا کر دونوں سے ملاقات کرائیں، اور وہاں ان سے لکھوا لیں کہ کس کس کے میں یہ وکیل ہے. عدالت کی ہدایت پر جس کیس میں ان کی وکالت نامہ ہو ان میں اجازت دی جائے. تو یہاں پہ جو درخواست گزار وکیل تھی انہوں نے کہا کہ 10 تاریخ کو 2 وکالت نامے ان کو دیے، ابھی تک انہوں نے واپس نہیں دیے جو عمران خان کے دستخط ہونے تھے. ایڈوکیٹ جنرل نے یہ بات کی کہ یہ ہر روز ایک نیا وکالت نامہ لے آتے ہیں. جسٹس سردار اعجاز اسحاق خان نے کہا آپ دونوں آپس میں کیوں لڑ رہے ہیں اور سمجھتے کیوں نہیں کہ یہ کسی اور جگہ سے ہو رہا ہے. تو جسٹس سردار اعجاز اسحاق خان نے یہ بھی کہا کہ یہ سب جہاں سے ہو رہا ہے اس کا نام ہم نہیں لے سکتے. اور عدالت نے یہ کہا کہ انہوں نے اپنے کلائنٹ سے ملنا ہے، آج ملاقات کرا دیں، یہ جا کر ان کو مسئلہ بتائیں، اگر وہ چاہیں تو اگلی مرتبہ ان کو لسٹ میں ڈال لیں، اگر وہ چاہیں تو لسٹ میں جو وہ نہیں ڈالیں گے. پھر اس کے ساتھ ہی عدالت نے یہ کہا کہ ٹھیک ہے ان کی ملاقات کرائیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ عدالت نے کیس تو آئندہ جمعہ کے لیے رکھ دیا ہے، لیکن جو مشال یوسف زئی ہیں ان کو کہا ہے کہ ان کی ملاقات کروائی جائے. اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا ان کی ملاقات ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، یا یہ ملاقاتوں والا معاملہ جو ہے وہ ون فار آل حل ہوگا یا نہیں ہوگا، یا عدالت کو کوئی نیا آرڈر جو ہے وہ اس حوالے سے جاری کرنا پڑے گا. تو جو سی سی ٹی وی فوٹیج تھی وہ میں نے آپ کو بتایا کہ وہ جیل حکام نے کہا ہے کہ وہ 11 دن کی ہوتی ہے. ویسے 11 دن کا مطلب 30 دن کی یا 60 دن کی یہ سنا تھا، لیکن 11 دن کی ہوتی ہے، یہ ایک پہلی دفعہ سنا ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ 11 دن کی سی سی ٹی وی فوٹیج ہوتی ہے، اس سے زیادہ کی ہوتی نہیں ہے، اس لیے ہم نہیں دکھا سکتے آپ کو، اور لائے بھی نہیں ہے عدالتی حکم کے باوجود. بہرحال معاملہ ریزالو ہوگا یا نہیں ہوگا یہ منڈے والے دن اب ہم دیکھیں گے. منڈے کو ہیئرنگ ہونی ہے کہ عمران خان صاحب سے جمعرات کے دن جو ملاقاتیں ہونی ہیں کہ وہ ملاقاتیں دوبارہ سے بحال ہوں گی یا نہیں ہوں گی. آپ کو ہم اپڈیٹ کرتے رہیں گے، ہمیں فیڈ بیک دیجیے گا. اللہ حافظ.